اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے 88ویں آیت سے۔ اس کے اندر بھی آپ نے ذرا غور کرنا ہے، جو ہم نے اسم المبالغہ پڑھے تھے، فعال، فعول، فعلان اور فعیل، ان میں سے کون سا اسم استعمال ہوتا ہے اور اس میں کیسے مبالغے کا ایمفیسس کا مفہوم آتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لام زبر لا ایمفیسس کے لیے ہے، یقیناً اس میں ترجمے میں ہم شامل کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات با محاورہ ترجمہ ہم جب کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یقیناً کا لفظ لگائے بغیر بھی مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ یقیناً ان اگر اجتماعت، اجتماع جمع کرنا، اور جب اس سے باب افتعال بنے گا تو اس کا مطلب بنے گا جمع ہونا۔ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، اگر جمع ہو جائیں انسان، والجن اور جن، یعنی تمام انسان اور جن اگر اکٹھے ہو جائیں، الا، اس بات پر، ان کے، یاتو، یعنی یہ تھا یاتو نا، ان کی وجہ سے ہو گیا یاتو، یاتو ہے آنا، بے کے ساتھ لگنے سے ہو گیا لے آنا، یاتو بھی کہ وہ لے آئیں، بنا لائیں، مثل ھذا القرآنی، اس قرآن کے جیسا۔ یہ اب چیلنج ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ وحی جو ہے یہ خاص اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اگر چاہیں تو یہ قرآن نہیں پیش کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس وحی کو سلب کر لے تو کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لا سکتے۔ تو جب اللہ کے رسول جن کے ذریعے یہ قرآن تمام دنیا تک پہنچا ہے، ان کے پاس اتنی سکل اور اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس قرآن کو خود سے بنا سکیں، تو کسی اور کے پاس بھی نہیں ہو سکتی، تو اور کسی انڈیویجول کے پاس نہیں ہے۔ اور انڈیویجول تو ایک چیز ہے، اگر تمام دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، ساتھ میں جنوں کو بھی اکٹھا کر لیں، جن کی مشرکین مکہ عبادت بھی کرتے تھے، ان کو پکارتے بھی تھے مدد کے لیے، یہ بھی شرک ہوتا ہے مدد کے لیے کسی کو پکارنا، تو وہ جن کو پکارنے کے لحاظ سے انہوں نے اپنا معبود ٹھہرایا ہوا تھا، وہ بھی بلا لیں، ان کو بھی اکٹھا کر لیں کہ اس کے جیسا قرآن بنا لائیں۔ لا یأتون بمثلی، وہ نہیں لا سکتے اس کے جیسا۔ اور قرآن کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والی چیز۔ تو اس وقت اگر نیوٹرلی دنیا میں کوئی بھی انسان غور کرے گا اور چیک کرے گا تو وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور جو ہے بھی ایک ہی کتاب، یعنی بائبل ایک تو اتنی پڑھی نہیں جاتی، پلس بائبل کے ویریس ورژن جو پڑھے جاتے ہیں، جیسے اگر ہم کہیں کہ قرآن کے ترجمے پڑھے جاتے ہیں تو وہ تو بے شمار ہوں گے، لیکن ایز اے بک اگر دنیا میں کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن ہی ہے، اس میں کوئی ڈبیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، یہ ان اٹ سیلف اس کا معجزہ ہے۔ ایسا قرآن کو لے آئے جو اس سے میچ کرتا ہو لٹریچر کی سینس میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے تھے، وہ قوم ادب میں، شعر و شاعری میں بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ تھی، بالکل ایسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو مصر کے اندر جادو کا بہت رواج تھا، اور وہ بہت شعبدہ بازی کے اندر جو وہاں کے جادوگر تھے، ساحر تھے، بہت زیادہ ان کی سکل تھی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ بھیجا جس نے ان کے جادو کو ختم کر دیا، اس کو نگل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو وہاں پر یونانی طب کا بہت زیادہ دورہ تھا، اور بہت انسانیت نے اس وقت ترقی کی تھی میڈیکل کی سینس میں۔ تو حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے وہ اس میں ریلیٹ کرتے تھے کہ پیدائشی اندھے کو آپ دیکھنے والا کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے، اور مردہ کو زندہ فرما دیتے تھے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس امت میں آئے، جس قوم میں تشریف لائے، وہاں پر تعلیم نہیں تھی، انجینئرنگ نہیں تھی، جادو نہیں تھا، وہم تھے، الٹریسی تھی، لیکن ادب کی بہت اسٹرانگ سینس تھی، اور اس میں جو ادب تخلیق ہوا اس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں۔ اور آپ اپنے آپ بھی دیکھیں، اب آج کل اتنی شاعروں کی مثال کے طور پر نہیں ہے ویلیو، تو شاعری بھی اس لیول کی نہیں کریٹ ہوتی۔ جب مغل بادشاہوں کے دور میں بہت زیادہ شاعروں کو ریوارڈ کیا جاتا تھا، ان کے باقاعدہ مشاہرے بنے ہوئے تھے، تو اس وقت جس لیول کا ادب اردو میں تخلیق ہوا بعد میں نہیں ہوا۔ اگرچہ وہ اردو اب ہم اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ غالب اور ذوق اور مطلب وہ ایک لمبی لسٹ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں شاعر ہیں جو مشہور ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو دو چار کے نام آ جائیں گے کہ اچھا جی، اور ان کو بھی آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں اس لیول کا تو نہیں ہے لیکن بہت اچھے شاعر ہیں۔ تو عربوں کے ہاں اس وقت اس کا بہت زیادہ چال چلن تھا۔ لوگ جب حج پر آتے تھے تو آ کر وہ کلام سناتے تھے، دوسرے لوگ سنتے تھے، لٹریری سینس میں بہت سٹرونگ تھے ادب، اور لکھنا پڑھنا خاص نہیں جانتے تھے لیکن یاداشت بہت اچھی تھی، اور وہ یاداشت سے لمبے 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 قصیدے سناتے تھے، پڑھتے تھے، اور پھر خانہ کعبہ کے اندر ان کے مقابلے ہوتے تھے، پھر جس کا اچھا ہوتا تھا وہ 7 شاعروں کے چن کے لٹکاتے تھے، اسے 7 معلقات کہتے تھے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھیجا اور ان سے کہا کہ اچھا، تم کہتے ہو کہ یہ وہی جو ہے اس نے خود سے گھڑ لی ہے، چلو پھر ایسا قرآن بنا کے دکھاؤ۔ اور یہ نہیں ہے کہ تم 2 شاعر مل جاؤ یا 5 شاعر مل جاؤ، ساری دنیا کے انسانوں کو ملا لو، سارے جنوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، تم ایسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ اور یہ چیلنج ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ یونس میں بھی آیا، سورہ ہود میں بھی آیا، آگے بھی آئے گا سورہ طور میں انشاءاللہ۔ اور بار بار یہ چیلنج پیش کیا گیا اور وہ عرب اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ اعجاز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ ختم ہو گیا جب عصا ختم ہو گیا، یا کہاں گیا ہمیں نہیں معلوم، اور وہ عصا کا معجزہ تھا بھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں وہ معجزہ تھا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور اگرچہ ان میں سے بعض ہوں بعض کے لیے، یہ ہے عربی کا لفظی ترجمہ، پھر ہم با محاورہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے ظہیر بن جائیں۔ ظہیر جو ہے ظاہر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نمایاں ہونا، کسی کے اوپر غالب ہونا، اس سے پھر جو ظہیر ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں ایمفسس ہے، ہمیشہ ظاہر ہونے والا۔ ہمیشہ ظاہر ہونے والا یعنی جب بھی کسی کو ضرورت ہو تو وہ مدد کرے، تو مددگار کے معنوں میں پھر استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ تو اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے تو ایسا کلام نہیں لا سکتے۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ سورہ یونس میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہتا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں تو میں ہرگز نہ سنا سکتا، بلکہ اللہ تمہیں اس کی خبر بھی نہ دیتا۔ اور وہاں آتا ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تو تمہارے درمیان عمر گزاری ہے اس سے پہلے، افلا تعقلون، تم عقل استعمال نہیں کرتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان کے ہاں رہے، آپ کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جو حدیثیں ہیں ان کی بڑی سوفسٹیکیٹڈ لینگویج ہے، بہت اس کے اندر کمپریہنشن ہے، اختصار ہے اور ایجاز ہے، لیکن جب آپ قرآن کو اور حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور خطبوں کو کمپیئر کریں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کسی رکشے کے پیچھے کوئی شعر پڑھتے ہیں نا، تو جنہوں نے مثلاً اقبال کی شاعری پڑھی ہوئی ہے تو وہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ اقبال کا نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے بریکٹ میں اقبال لکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس کو زبان کا اسلوب پتہ ہو تو وہ دیکھ کر فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ
ایک ہستی کے کلام نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں جو خطبے آئے ہیں اور جو قرآن میں صورتیں اور آیتیں آئی ہیں یہ ایک ہی زبان سے نکلی ہوں، بالکل وہ ڈفرنٹ ہے۔ اور آبویسلی قرآن کا جو کلام ہے وہ ویسے ہی موجود ہے، اس کے جیسا تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اعجاز ہے، اس کی طرف ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، آگے پھر آیتوں میں آئے گا۔ تو یہ معجزہ تو اللہ نے دکھا دیا، جس نے نہیں ماننا اس کو جتنے مرضی معجزے دکھا دیں وہ نہیں مانے گا۔ اگر وہ مطالبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آ جائے سامنے، تو پھر آزمائش تو ختم ہو گئی۔ وہ وقت تو آ جائے گا جس وقت جنت دوزخ آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی، قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن پھر تب وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے کہ اگر اکٹھے ہو جائیں تمام انسان اور جن اس بات پر کہ اس جیسا قرآن لا دیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ ہے، یہ امام محمد بن اسحاق سے جو ہسٹورین تھے جنہوں نے تاریخ لکھی ہے ان سے ریلیٹڈ ہے کہ تین جو مشرک ہیں بڑے پکے، خاص طور سے ابو جہل اور ابو سفیان، اخنس، یہ رات کے وقت آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ تو انہوں نے ایک رات آئے اکٹھے اور چھپ کر قرآن سنتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس میں آپ اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ نکلنے واپس، اور درمیان میں کسی جگہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ اب انہوں نے پوچھا تم کہاں، تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ہم تو قرآن سننے کے لیے آ گئے تھے چپ چاپ۔ اتنا اسٹرانگ تھا، کیونکہ یہ بھی مکہ کے رہنے والے تھے، تو ادب کا شوق بھی تھا، ادب کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، اس لیے اندر سے ان کو پتا تھا، چاہے وہ ابو سفیان ہو، چاہے ابو جہل ہو، چاہے جو بھی سردار ہو، اندر سے ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تینوں نے کہا کہ اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگوں کو پتہ لگ گیا، پھر تو سارے مسلمان ہو جائیں گے کہ یہ تو خود چھپ چھپ کے سننے آتے ہیں۔ اگلی رات انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب تو وعدہ کیا ہوا ہے، باقی دو تو آئیں گے نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ تو وہ اکیلے اپنی طرف سے چل پڑے، لیکن تینوں ہی آ گئے، اور صبح کے وقت جب وہ واپس نکلے تو پھر وہاں ملاقات ہوگی۔ پھر انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ اب نہیں کریں گے۔ پھر تیسری رات ایسا ہی ہوا، پھر باہر کیف انہوں نے پکا ارادہ کیا اور پھر وہ نہیں آئے۔ تو اخنس بن شریک جو ہے یہ صبح ابو سفیان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ یہ تم نے جو قرآن سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تمہاری اپنی رائے کیا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی بہت ساری آیتوں کو میں سمجھ گیا ہوں، بہت ساری کو میں نہیں سمجھ پایا۔ اخنس نے کہا ٹھیک ہے میری بھی یہی بات ہے، تو ابو جہل کے پاس چلے گئے۔ اس کا نام ابو الحکم مشہور تھا، ویسے وہ اتنا سمجھدار تھا۔ تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کے قبیلے اور ہمارے قبیلے میں آپس میں رقابت ہے، وہ ہم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے مہمانداریاں کی، ہم نے بھی کر لیں، انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی کر لیں، انہوں نے سخاوت کے کئی کام کیے، ہم نے بھی کر لیے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ احسان کیا، اچھا سلوک کیا، ہم نے بھی اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ ہم کسی معاملے میں ان سے پیچھے نہیں ہیں، ہماری برابر کی ٹکر چل رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہم نے ایک نبی ہے، تو اب ہم تو نبی لا نہیں سکتے، اس لیے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم ان کی تصدیق نہیں کریں گے۔ یہ سٹیٹس ہے قرآن کا، جو مشرکین مکہ خود بھی سمجھتے تھے اور جان بوجھ کر نہیں مانتے تھے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآن کے احکامات کو قبول نہیں کیا۔ ہم تو مانتے ہیں، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم نے کیا قرآن کے احکامات کو قبول کر لیا یا نہیں کیا، اس پر غور کرنا چاہیے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَل۔ صرفنا جو ہے، صرفا یصرف، کسی کو کسی سے پھیر دینا۔ صرف کرنے کے لیے ہم پیسوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس نے اتنے روپے صرف کر دیے، اور جہاں پہ بہت پیسوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے اس کو صرافہ بازار کہتے ہیں۔ تو ہم نے پھیر پھیر کر لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ اب مثال بیان کی ہے، بنیادی طور پر عربی میں مثال کا لفظ ضرب المثل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم جب اپنے ہاں کہتے ہیں کہ یہ ضرب المثل ہے، تو ضرب المثل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی واقعہ ہے جو حکمت والا ہے، جس سے انسان کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، چیزیں سمجھ آتی ہیں، نصیحت ہوتی ہے۔ تو وہ فلاں واقعہ تھا، پھر ہم کہتے ہیں جی یہ ضرب المثل مشہور ہے اس کے اوپر۔ اس لیے یہاں اس کا جو ترجمہ بنے گا وہ بن جائے گا حکمت کی باتیں۔ تو ہم نے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں۔ فَأَبَا، ابا یا ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، بس انکار کر دیا اکثر الناسی، اکثر لوگوں نے، الا مگر، کفورا مگر انکار کا۔ اب یہ بھی ایک سٹائل ہے لٹریچر کی، انتہا ہے ادبیت کی، کہ اکثر لوگوں نے انکار کر دیا سوائے انکار کے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے سامنے کوئی چیز پیش کی گئی، جو بھی چیز ان کے سامنے آئی انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا، ایک چیز کا انکار نہیں کیا جو انکار خود تھا۔ مطلب یہ کہ ابا محاورہ ترجمہ کریں گے، وہ انکار کے اوپر اڑے رہے، وہ کسی بھی طرح ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، وہ کفر کے اوپر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہر طرح کی حکمت کی باتیں بتا دی، طرح طرح سے پھیر پھیر کر، اور ایک ایک بات کو مختلف اسلوب سے بیان کیا۔ اب لوگوں کے پاس یہ عذر ختم ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں آئی، اس کتاب نے حجت تمام کر دی۔ اگر اس کے بعد بھی لوگوں کی اکثریت انکار پر اڑی ہوئی ہے تو یہ ان کی محرومی ہے، ان کی بدبختی ہے۔ یہ بات تو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ قریش مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول نہیں کیا اس کتاب کے آنے کے باوجود، جس کے اندر اتنی ویلیو تھی کہ وہ چھپ چھپ کے جا جا کر سنتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھتے تھے تو وہ ڈھول بجاتے تھے، شور مچاتے تھے کہ لوگوں کے کانوں میں الفاظ پڑھ نہ جائیں، جو سنے گا وہ سمجھ جائے گا یہ تو اللہ کا کلام ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اس کے انکار پر اڑے رہے، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ ہم نے قبول کیا ہے، زبانی کلامی تو کر لیا ہے، عملی طور پر ہم کیا اس کتاب پر ایمان لائے ہیں؟ ہم نے کیا اس کو صحیح معنوں میں قبول کیا ہے جیسے اس کو قبول کرنے کا حق ہے؟ کیا ہم نے اس کتاب کو سمجھا ہے، اس کو سمجھ کر اس سے ہدایت حاصل کی ہے؟ تب تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، ہم تو ہدایت حاصل کر نہیں سکتے، ہمارے لیے تو یہ کتاب ہے نہیں، یہ تو چند لوگوں کے لیے ہے، اور چند لوگ کون ہیں؟ جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے 14 15 علوم حاصل کر لیے ہیں، تو بس وہی سمجھیں گے اور ہم بس ان کے کہے پہ اعتبار لے آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم وہ اکثر الناس ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں اکثر العلماء تو نہیں استعمال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو سب لوگوں کے لیے للناس، یہ قرآن کے اندر سب باتیں بیان فرمائی ہیں، تو للناس تو ہم سب ہیں، یہاں للعلماء کے الفاظ تو نہیں آئے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اللہ کرے ہمارے علماء کو بھی سمجھ آ جائے، جنہوں نے یہ لوگوں کو سبق دیا ہوا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے نعوذ باللہ تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ڈاکٹر اسرار احمد کا، مولانا مودودی کا، فرحت ہاشمی کا، جنہوں نے لوگوں کو یہ کلچر تبدیل کیا ہے، ورنہ جو ہمارے روایتی علماء تھے انہوں نے تو یہی ارادہ کیا ہوا تھا کہ مسلمان کہیں خود سے قرآن نہ پڑھ لیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ ایک کثیر تعداد ابھی بھی مسلمانوں کی عرب ہے، وہاں پر ان کا یہ فارمولہ نہیں چلتا، ان کے تو بچے بھی جب قرآن سنتے ہیں تو ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔
ادھر یہ ان کو 14-15 علوم حاصل نہیں ہوتے اور وہ قرآن سن کر گمراہ بھی نہیں ہوتے. ہمیں بس انہوں نے پتہ نہیں کیوں، یہ کس سوچ سے، اور کوئی نیک نیتی ہوگی ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک ہدایت دے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں حکمت کی ہر قسم کی باتیں، لیکن اکثر لوگ انکار پر ہی اڑے ہوئے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن نؤمن لک. اب نؤمن سے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں، کسی کو ماننا اور کسی کی ماننا، یہ دو فرق چیزیں ہوتی ہیں. کسی کو ماننا یعنی کسی پر ایمان لے آنا، اور کسی کی ماننا یعنی کسی کی بات مان لینا، کسی کی بات پر اعتبار کر لینا کہ اچھا جو یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے. ایک اینگل سے دونوں ایک ہی بھی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن دوسرے اینگل سے فرق ہے. کسی کی بات ماننے کے لیے کی ماننا آئے گا. تو عربی میں کو ماننا کے لیے بے کی پریپوزیشن آتی ہے، بے کا صلہ آتا ہے، اور کی ماننا کے لیے لام کی پریپوزیشن آتی ہے جو یہاں پر استعمال کی گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے تیری بات. کب تک نہیں مانیں گے؟ حتی تفجرا. فجر یا جرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو وسیع پیمانے پر پھاڑ دینا. جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے تو آسمان پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے روشنی نکل آتی ہے. تو حتی تفجرا، یہاں تک کہ تم، اب لفظی ترجمہ ہے پھاڑ دو، لنا ہمارے لیے، من الارض زمین میں سے، یمبوآ. یمبوآ جو ہے نون بے اور آئین. نبا ینبو کا مطلب ہوتا ہے پانی کا تھوڑا تھوڑا نکلنا، جیسے کوئی چشمہ ہوتا ہے نا، اس میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے. اور پھر اس میں جو یہ ایڈیشن کی گئی ہے نا، یہ ہے مبالغے کے لیے، یہ یفعول کا وزن بنتا ہے. تو پھر اس سے بنے گا مطلب ینبو وہ چشمہ جو ہمیشہ جاری رہے. تو ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات یہاں تک کہ تم ہمارے لیے، اب مطلب یہ بن جائے گا جاری کر دو زمین میں سے کوئی چشمہ. اور زمین سے مراد کیا ہے؟ الارض ہے. اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں معہود ذہنی، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کے ذہن میں موجود ہے. تو یہاں الارض سے مراد ہے مکہ کی زمین، کہ مکہ میں ویسے تو زمزم کا چشمہ تو تھا، مگر ایک چشمہ ان کی آنکھوں کے سامنے جاری کیا جائے، یہ ان کی فرمائش تھی. انہیں قرآن کے معجزے میں دلچسپی نہیں تھی. کیوں دلچسپی نہیں تھی؟ دلچسپی تو تھی، راتوں کو چھپ چھپ کے جا کے سنتے تھے، ماننا نہیں چاہتے تھے، اڑے ہوئے تھے، جان بوجھ کر انکار کر رہے تھے، اس لیے وہ نئی فرمائشیں پیش کر دیتے تھے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین میں سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دو. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہو جائے تمہارے لیے کوئی باغ کھجوروں اور انگوروں کا. فتفجر الانہار. اب یہ وہی فجرہ والا جو ہے باب تفعیل سے آ گیا، فجرہ یفجرو، اور حتیٰ کی وجہ سے پھر یہ نصب میں چلا گیا جو پچھلی آیت سے چلا آ رہا ہے. پس تو دوڑا دے الانہارا نہرے، خلالہا ان کے درمیان. یہ خلال جیسے ہم دانتوں میں بھی کرتے ہیں نا، دانتوں کے درمیان کرتے ہیں. خلالہا تفجیرا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، تو جب مصدر آ گیا تو یہ مفعول مطلق بن گیا. اس طرح دوڑا دے جیسے دوڑائی جاتی ہے، اس طرح جاری کر دے نہریں جیسے جاری کی جاتی ہے. تو با محاورہ ترجمہ بنے گا، یا تیرے لیے ایک باغ ہو جائے جس، جو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے اندر نہریں دوڑا دو، رواں کر دو، بہت سی نہریں رواں کر دو. اب اس کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے. ایسے نہریں رواں کرو جیسے ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ کوئی ایک معمولی سی نالا سا بنا دیں، پراپر نہر رواں ہو جائے. او تکون لکا جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا.
یا ہو جائے تیرے لیے کوئی باغ کھجوروں اور انگوروں کا، پس تم اس کے اندر نہریں دوڑا دو، او تسقط السماء، سقوط کا مطلب ہوتا ہے گرنا، اور اسقاط کا مطلب ہوتا ہے گرانا۔ تو سقطا وہ گر گیا جسے سکوتے ڈھکا بھی ہے، اور اسقطا اس نے گرایا، یسکتو وہ گراتا ہے، تسقطو تو گراتا ہے، تسقطو یہاں تک کہ تو گرا دے، یہ حتیٰ کی وجہ سے یہ بھی تسقطا ہو گیا۔ یا تو گرا دے السماء آسمان کو، آسمان کو گرا دے، کما جو کی طرح، جیسا کہ زعمتا تو نے زام کیا، ہم سے اردو میں اسے زوم کہتے ہیں، جیسے جیسے تمہارا زوم ہے۔ زوم کا مطلب ہوتا ہے کسی غیر یقینی بات کو یقینی سمجھنا یا جتانا۔ تو تمہارا زوم ہے، اپنی طرف سے وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کہہ رہے ہیں وہ تو ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے۔ کما زعمت علینا، ہمارے اوپر، ہمارے خلاف، تو گرا دے آسمان کو ہمارے خلاف جیسا کہ تمہارا زوم ہے، یعنی جیسے کہ تمہارے دعوے ہیں۔ کسفن، کسف کا مطلب ہوتا ہے کسفہ یکسفو کا کپڑے کو کاٹنا، پھر کسفن یا کسفتن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کٹا ہوا یا کسی چیز کا ٹکڑا، پیس، اور کسفن پھر کسفتن کی جمع ہے۔ تو تو آسمان کو گرا دے ٹکڑوں کی حالت میں، یہ کسفن پھر اس کا حال ہوگا، تو باماورا ترجمہ بنے گا پھر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دے ہم پر، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔ یہ ان کی ڈھٹائی کا، سرکشی کا لیول تھا کہ اچھا اگر ایسا ہے ہم نہیں مانیں گے، ہم پر عذاب آ جائے گا، چلو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں عذاب لے کے آؤ، پھر ہمارے پر آسمان کے ٹکڑے گرا کر دکھاؤ۔ جب انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، پھر وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتا، اور پھر ایونچولی اس کو سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے، پھر اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے کبھی آپ کا پالا پڑا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اب آپ کا اکثر ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے جو دہریے ہو جاتے ہیں، اور دہریے ہونے کی چند وجوہات ہوتی ہیں جو قرآن سے پتہ لگتی ہے۔ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو فالو کرنا چاہتا ہے، اس کی پوجا کرنا چاہتا ہے، تو بس اس کو کوئی تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کو ایک تسلی مل جائے کہ بس میں نفس کی عبادت کروں گا تو مجھے ہوگا کچھ نہیں۔ پرانے زمانے میں لوگوں نے اس تسلی کے لیے بت گھڑ لیے تھے کہ ہم بتوں کو سجدے کریں گے، ان کو چڑھاوے چڑھائیں گے تو یہ آگے جا کے ہمیں بچا لیں گے۔ مسلمانوں نے اور طریقے گھڑ لیے، کسی نے یہ گھڑ لیا کہ اللہ ہے ہی رحمان و رحیم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، وہ تو ہم پہ رحمت کرے گا۔ کسی نے کہا ہم آخری نبی کی امت سے ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی نے یہاں پر بھی بزرگ بنا لیے اور ان کی قبروں کو اور مزاروں پر جا جا کے چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور یہ ہمارے وہاں سفارشی بنیں گے، ہمیں بچا لیں گے۔ کچھ لوگوں نے جیسے مشرکین مکہ تھے، انہوں نے ویسے ہی کر دیا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جو اگلی آیتوں میں بھی آئے گا، پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، یہ تو ہونا ہی نہیں ہے۔ ہر ایسے عمل کا مقصد یہ تھا کہ گناہ تو ہم نے کرنے ہیں، ہم سے نہیں رکا جاتا، ہم سے نہیں بچا، وہ مشکل کام ہے، تو لیٹس ٹیک این ایزی وے آؤٹ۔ یہ ہم نارمل کاموں میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب کوئی مشکل کام کرنا پڑتا ہے ہم اس کو ٹال دیتے ہیں کہ اچھا بعد میں کر لیں گے، ابھی کوئی اور کام کا، کسی اور کام کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، اس کو ضروری بنا لیتے ہیں، غیر ضروری کام کو یہ کہہ کے کر لیتے ہیں کہ اچھا ابھی تو ٹائم پڑا ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں، پروکراسٹینیشن۔ تو یہ ایک بیماری ہے جو پوری دنیا میں ہے، اور یہ جو موبائل اور سوشل میڈیا آ گیا اس سے بیماری بڑھ گئی ہے۔ تو اسی طرح انسان قیامت کے متعلق بھی کرتا ہے، کیونکہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہوتی، اس کو انسان ڈیلے کر دیتا ہے، اور قیامت بھی ایسے ہی ہے، وہ ارجنٹ نہیں ہے، وہ ذرا دور ہے، دکھائی نہیں دے رہی، تو تھوڑی اور دور محسوس ہوتی ہے، تو انسان پروکراسٹینیٹ کرتا ہے۔ اب پروکراسٹینیٹ کرتا ہے لیکن اندر سے ایک گلٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، اندر سے ایک احساس ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے ایکسکیوزز، بہانے، جسٹیفیکیشنز یا سولوشن ڈھونڈتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سولوشن نکلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لے، سفارشی بنا لے، اللہ کی رحمت کے اوپر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اور آپ کی شفاعت کو غلط معنوں میں سمجھ کے اپنے لیے یہ سمجھ لیں کہ ہم جو بھی کریں گے ہم تو بچ ہی جائیں گے۔ آج کے دور میں لوگوں نے جب یہ ایوولوشن کی تھیوری کتابوں میں بہت مشہور ہو گئی، حالانکہ وہ ہے تھیوری، اس میں کوئی حقیقت آج تک ثابت نہیں ہوئی، اس کو جب وہ لوگوں کو لگا کہ اچھا یہ ہو سکتی ہے، اور اوپر سے یہ ہوا کہ مسلمان کیونکہ بدحال ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے ہاں لوگ مثلاً پوری مسلم دنیا میں چند نوبل پرائز ہوں گے، اسرائیل چھوٹے سے ملک کے اندر پتہ نہیں سینکڑوں ہیں، اس طرح کی سچویشن ہے، یہ درجنوں ہوں گے، تو ان کو ویسے ہی جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اقتدار نہیں ہوتا، اور آپ دنیا میں پیچھے ہوتے ہیں، تو یہ ایک آرگومنٹ بن جاتا ہے کہ اگر یہ دنیا میں اتنے ہی پیچھے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اوپر سے ان کو یہ ایکسکیوز مل گیا، تو اب اس کے اندر جو انسان کے نفس کے لیے اٹریکشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کا انکار ہی کر رہے ہیں، اب ہم جو مرضی کرتے پھر کیا فرق پڑتا؟ اس نے انسان نے کوئی بے حیائی کرنی ہے، بدکاری کرنی ہے، کوئی چوری کرنی ہے، کوئی بھی غلط کام کرنے ہیں جو دین میں منع ہے، اور اگر وہ مثلاً ایسے معاشرے میں چلا جاتا ہے جہاں پر ان کی اجازت ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی کئی چیزوں کی اجازت ہے، سود کی اجازت ہے، دین میں تو منع ہے، اور کئی چیزوں کی اجازت ہے، لوگ دبا کے رشوت کھاتے ہیں تو نہیں پکڑے جاتے، نہیں ان کو سزا ملتی، کھاتے ہیں رشوت، جب رشوت کھاتے ہیں تو اندر سے گلٹ تو ہوتی ہے نا۔ اب اس گلٹ کے لیے ایک سولوشن تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کہ ہاں جی یہ تو رشوت نہیں ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے، اچھا اللہ معاف کر دے گا، اچھا ہم میں بڑے گناہ گار ہیں، اللہ معاف کر دے گا، اب ساری رشوت کھاتے ہیں، اب سارے کو جہنم میں تو نہیں جائیں گے نا، تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اور ایک آسان اور سولوشن ہے کہ خدا کا انکار کر دو، جب خدا ہوگا ہی نہیں تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، تو ٹیمپریریلی انسان جو ہے ایک سکون کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، یہ ہے پرابلم۔ تو ایسے لوگوں سے بھی جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، اچھا یوں ہے تو اللہ سے کو یہ کر کے دکھائے، اللہ سے کو یہ کر کے دکھائے، وہ تو اللہ کے نبی بھی اللہ سے زبردستی کو چیز نہیں کروا سکتے تھے، تو ہم نے کہاں سے کر کے دکھانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نشانیاں جگہ جگہ پھیلا دی، قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے، کائنات بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اگر ایک انسان آنکھیں کھولتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، پھلوں کو دیکھتا ہے، پھولوں کو دیکھتا ہے، سبزیوں کو دیکھتا ہے، جانوروں کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، اپنے دانتوں کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، اپنی سانس کو دیکھتا ہے، اپنی آواز کو دیکھتا ہے، جس چیز پر انسان نظر دوڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، نمبر ایک، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو ہی نہیں سکتا، جتنی پرفیکشن ہے اس کائنات کے اندر، جتنی زیادہ تعلیم انسان حاصل کرتا ہے اتنی زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے، انلیس کہ وہ ڈھیٹ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ایمان کے رستے پر قائم رکھے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب پڑھتے رہیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہیں اور عقل استعمال کریں۔ ایتھیس کے، دہریوں کے بڑھنے کی مسلمانوں میں کوئی ٹکی نہیں بنتی، اس کی صرف ایک ہی ریزن مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب وہ کوئی آ کر سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چپ کر دو، بس کر دو، دماغ نہیں استعمال کرنا، یہ تو فیتھ ہوتا ہے، فیتھ تو بلائنڈ ہوتا ہے۔ یہ انفارچونیٹلی ہمارے علماء نے بھی بتایا ہوا ہے کہ بس جی بلائنڈ فیتھ رکھو۔ بڑے قابل علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اگر کسی خود سے پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ اب کسی قابل اعتماد عالم ہے اس کا سہارا پکڑیں اور اس کو فالو کریں، کیونکہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نے ایسا نہیں کہا، قرآن نے بالکل فرق بات کہی ہے۔ اگر انسان نیک نیتی سے، خلوص نیت سے اپنا دماغ کو خالی کر کے قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو انشاءاللہ اس کو ہدایت ہی حاصل ہوگی۔ او تأتی باللہ، یا لے آؤ اللہ کوئی، اب یہ مزید انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ یہ معجزہ دکھا دو، یہ دکھا دو، یہ دکھا دو، یہ اللہ ہی کو لے آؤ، والملائکتی، اور فرشتوں کو، قبیلہ، قبیلہ بھی اب یہ فعیل کے وزن پر ہے، فعیل کے وزن پر اس کے اب دو مطلب ہو سکتے ہیں ویسے، ایک مطلب تو دیکھیں کاف، بے اور لام، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے قبل کا، کس کی طرف توجہ کرنا، جس سے پھر قبلہ کا لفظ ہے،
جس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اسی سے پھر جب آپ باپ مفعالہ میں جاتے ہیں تو اس میں مقابل آتا ہے، سامنے، جو آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے قریب ہونا، پہلے ہو جانا، جسے قبل کا لفظ ہوتا ہے، اس سے قبل یہ ہوا وہ ہوا۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ قریب ہونے میں، نزدیک ہونے میں، جو قبیل ہے وہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے، کہ وہ لوگ جو قریب ہوتے ہیں، اس لیے قبیلہ جو ہے جس کی جمع قبائل ہوتی ہے وہ بھی اس سے ہے۔ تو یہ قبیل وہ والا بھی ہو سکتا ہے، قبیلے والا، اور یہ مقابلہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی سامنے، بالکل اپوزٹ، آنکھوں کے سامنے، رو در رو۔ تو یا لے آؤ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے، یہ تھے ان کے مطالبات۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبیلا، یا تم گرا دو ہمارے پر آسمان کو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، ٹکڑوں کی صورت، یا لے آؤ اللہ اور فرشتوں کو رو در رو۔ او یکون لک بیت من زخرف، اور یا ہو جائے تیرے لیے کوئی گھر زخرف میں سے۔ زخرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر نا گولڈ پلیٹنگ کرنا، ملمہ چڑھانا، پھر سونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا تمہارے لیے سونے کا گھر ہو، کہ اتنے جو تم اللہ کے رسول ہو اور آخری پیغمبر ہو، پھر تمہارے جو کوئی زبردست چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم امیر ہیں اور تم غریب ہو، نعوذ باللہ، اس طرح کے ان کا سوچ تھی۔ یہ ان کا تکبر ہے بنیادی طور پر، جس وجہ سے وہ مان نہیں رہے کہ اگر اللہ نے وہی بھیجنی ہی تھی، اگر اللہ نے رسول بنانا ہی تھا تو پھر ہمیں بنا دیتا۔ ہم جو اتنے بڑے سردار ہیں، اتنا ہمارا اقتدار بھی ہے، رتبہ بھی ہے، عزت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو جب انہوں نے فرمائش کی، سورہ بقرہ میں جب آتی ہے کہ ہمارے لیے کو بادشاہ بنا دو، اور اس وقت وہ وہاں پر رول رہے تھے وادی طے میں، تو وہاں پر جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، تو وہ فوراً ان کو مسئلہ ہو گیا، انا یکون لہ الملک علینا ولم یؤت سعۃ من المال، کہ اس کو تو کوئی مال ہی نہیں دیا گیا، وہ کیسے ہم پر ہو سکتا ہے، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے۔ تو یہ اصل پرابلم ان کی یہ تھی۔ تو یا پھر تمہارے لیے کوئی گھر ہو جائے سونے کا، او ترقا فی السماء، ترقا جو ہے یہ ہے رے، قاف اور یہ رقیہ یرقا، اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رقین، قاف کے نیچے یہ ہے رقین، اس کا مطلب ہے کسی چیز پر چڑھنا۔ اس سے پھر جو باب افتعال میں ایک لفظ بنتا ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ارتقاء۔ ترقی کا لفظ بھی شاید اس سے ہو، وہ مجھے صحیح نہیں پتا۔ تو یا تم چڑھ جاؤ پھر سمائی، آسمان میں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے۔ یہ رقیین والا یہاں پہ آ گیا مصدر، ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتاباً، یہاں تک کہ تم ہمارے اوپر کوئی کتاب اتارو، کوئی کتاب نازل کر دو ہمارے اوپر۔ اچھا، کتاب بھی جو ہم نے نازل کرنی ہے ہمارے اوپر، آسمان میں چڑھو گے، چڑھ کے نیچے اترو گے، ہم نے نہیں ماننا۔ تم وہاں سے کتاب لے کے آؤ گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تم کتاب لے کے اچھا پھر میں نہیں ماننا، نقرأوہ، ہم اس کو پڑھیں، مطلب تم اوپر سے جا کے کوئی چیز لے آؤ اور ہم پڑھیں، ہمیں سمجھ نہ آئے کہ تو ایسی کتاب جس کو ہم پڑھ بھی سکیں۔ یعنی یہ ایک وہ جو مثال وہ بیان کرتے ہیں نا، وہ ایک بھیڑیے اور میمنے کی، کہ وہ بھیڑیا میمنے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا کیونکہ تم میرا پانی جو ہے اس کو میلا کر رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو نیچے کھڑا ہوں ندی کے، اور آپ اوپر والی سائڈ پہ کھڑے ہیں، تو ندی کا پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، تو میں تو آپ کا پانی گدلا کر ہی نہیں سکتا۔ تو کہتا ہے ہاں نہیں، لیکن پچھلے سال جو ہے نا وہ تم اوپر کھڑے تھے اور میں نیچے کھڑا تھا، تو تب تم نے گدلا کیا تھا، اس لیے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، بٹ پچھلے سال تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو پچھلے سال پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، پھر وہ تم نہیں تھے تو تمہاری ماں ہوگی۔ یعنی جس نے نہیں ماننا اس کو بہانہ تلاش کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ فارسی کا محاورہ استعمال ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی اکثر استعمال کرتے ہیں، سوئے بدرا، جس کی نیت خراب ہے، فطرت بری ہے، بہانہ بسیار۔
اس کو بہانے بے شمار ہیں۔ اب یہ ان کے ذرا بہانوں کے آپ لیول چیک کریں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، یا ہو جائے تیرے لیے سونے کا گھر، یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے اوپر اتار لائے ایک کتاب جس کو ہم پڑھیں۔ اب اس کا ایک جواب تو پیچھے آیا تھا آیت نمبر 59 میں، وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آیتیں جو تم مانگ رہے ہو یہ پہلے والوں نے بھی مانگی تھی اور پھر انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ جیسا کہ سمود کو اونٹنی چاہیے تھی تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی نشانی عطا کر دی، انہوں نے پھر اس کو بھی نہیں مانا، ظلم پر قائم رہے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا تم سب کو پتہ ہے۔ تو ہم جو آیتیں بھیجتے ہیں وہ تو پھر خود سے جو بھیجتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، مطالبے نہ کرو۔ یہاں دوسری بات ہو رہی ہے، یہاں بھی ان کے فرمائشوں کا ایک دوسرے لحاظ سے جواب دیا جا رہا ہے، اور مختصر جواب ہے، اور مختصر جواب سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے۔ قل کہہ دیجیے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، میرا رب پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ جب اس کا شریک کوئی نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں۔ حل کنت الا بشرا رسولا، اب اللہ کے بعد جب حل آتا ہے نا تو اس میں بھی وہ نہیں کا مفہوم ہو جاتا ہے، نہیں ہوں میں مگر، یعنی باماورہ ترجمہ بنے گا میں تو صرف بس ایک بشر ہوں جو رسول ہے، میں تو انسان ہوں، اور میرا ڈے ون سے یہی دعویٰ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، اور بس میں اس کی خدائی میں شریک نہیں ہوں، میں کو قادر مطلق نہیں ہوں، میری کو زمین و آسمان پر حکومت نہیں چل رہی۔ میں نے کب خدا ہونے کا دعویٰ کیا جو تم مجھ سے مطالبے کرنے شروع ہو گئے ہو؟ میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، اس پیغام کے اوپر کوئی لاجیکل اگر ایشو ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی نقص ہے، تو اس کے اوپر اعتراض کر دو، نقص نکال کر دکھا دو۔ اگر انکار کرنا ہے، اگر چیک کرنا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں تو میری ساری زندگی کو چیک کر لو، میرے اخلاق کو دیکھ لو، میرے کام کو دیکھ لو، اور چیک کر لو کہ میں سچ بولتا رہا ہوں یا نہیں بولتا، یا ابھی بھی اگر میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا۔ اس چیز کو دیکھو۔ تم فرمائشیں کر رہے ہو کہ زمین پھاڑ دو، آسمان گرا دو، اس کا پیغمبر ہونے سے کیا تعلق ہے؟ میں تو صرف ایک بشر ہوں، رسول۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو بس ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، رہنمائی، الا مگر، ان یہ چیز کہ قالو انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا دیا؟ یعنی یہ اب ایک جو انسان کی نفسیاتی پرابلم ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، کہ یا تو ان کو یہ نفسیاتی ایشو ہے، اور یا انہوں نے یہ ایک بہانہ گھڑ لیا ہے اپنے تکبر کی بنا پر کہ ہم نے ماننا تو ہے نہیں۔ اگر آپ دلیل سے بات کریں تو کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے تو یہ پھر اپنے مسئلے کو، اپنے نفسیاتی بیماری کا علاج کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر جو ہے وہ رسول ہو۔ انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی ایک گروہ پیدا ہو گیا جن کو یہی نفسیاتی مسئلہ دوسرے اینگل سے ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رسول جو ہے وہ بشر ہو، یا ہمارا رسول بشر ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو ہم تو بشر نہیں مانتے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ نور ہیں اور وہ مافوق الفطرت ہیں، اور لوگوں سے جو ہے وہ فرق ہے۔ ایسے تو مان لیں کہ ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہے، یہ تو کیسے ہو، مطلب یہ تو پھر ہماری ایک طرح سے نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی ہے۔
حالانکہ اگر عقل استعمال کیا جائے تو اگر حضور کو نور مانا جائے تب آپ کی شان میں کمی ہے۔ نور ہدایت تو آپ ہیں، اس میں تو کوئی ڈبیٹ نہیں ہے، اس سینس میں تو آپ نور ہیں، لیکن نوع کے طور پر آپ نوع انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، اولاد ابراہیم ہے، اگر اس سے ہٹ کر مانا جائے تو اس سے حضور کی شان میں کمی ہوتی ہے۔ اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، مگر اس چیز نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا یا رسول بنا کر بھیج دیا۔ قل، کہہ دیجئے، یہ اب اس کا لاجیکل آنسر ہے جو مشرکین کے لیے بھی ہے اور جو ہمارے بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون مطمئنین، جو چلتے پھرتے اطمینان سے، چلتے پھرتے اطمینان سے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ فرشتے تو ویسے بھی آتے تھے، اللہ کے کسی حکم کے تحت آئے، اللہ کا کوئی فرمان پورا کرنے کے لیے، تو وہ تو ایک فرق چیز ہے، لیکن مستقل باشندے نہیں ہیں۔ تو اگر مطمئنین کی قید سے یہ ان کو مستقل باشندوں کے سینس میں بتایا گیا کہ اگر وہ مستقل یہاں رہ رہے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو ہم ضرور اتارتے ان کے اوپر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر، پھر بطور رسول فرشتہ ہی اتارتے۔ کیوں؟ فرشتوں کے لیے اسوہ حسنہ فرشتہ ہو سکتا ہے، انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ انسان میں ہوگا۔ ایک فرشتہ اگر اتر آتا اور وہ آ کر کہتا کہ اس طرح زندگی گزارو، تو سب کہتے کہ ہم آپ کی طرح کیسے زندگی گزاریں، آپ تو فرشتے ہیں، آپ تو نور ہیں، آپ تو بشر ہے ہی نہیں، ہماری اور آپ کی جنس میں فرق ہے۔ اگر آپ ہمارے ہم جنس ہوتے تب ہم سمجھتے کہ آپ جو کر رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر اتارتے۔ یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس سے یہ بات ذرا تھوڑی بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ بتایا ایک صحابی نے کہ میں آیا جابر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب یہ غزوہ خندق کا دن تھا تو ہم زمین کھود رہے تھے، تو ایک نا بڑی شدید سخت قسم کی جگہ آ گئی، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ یہ تو بڑی سخت جگہ آ گئی ہے، جو خندق میں سے ہم نکل آئیے کو بہت اسٹرانگ پتھر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں خود نیچے اترتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور ہم نے بھی 3 دن سے کوئی چیز چکھی تک نہیں تھی۔ اور پھر آگے حدیث چلتی ہے کہ آپ نے وہ کدال ماری اس پتھر پہ تو وہ پتھر بالکل ہی ایسے ہو گیا جیسے پھسلتی ہوئی ریت ہے، اور آسانی سے لوگوں نے خندق کھول دی۔ لیکن اصل جو اس میں غور کرنے والی چیز ہے کہ اس وقت جب آپ مسلسل مشقت کر رہے ہیں اور آگے آپ نے کھدائی کرنی ہے، تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ لوگ جس کے لیے اردو میں ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، کمر کس لینا، جب کوئی زیادہ مشقت والا کام ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کمر کس لیتے ہیں، اس سے ذرا جو کمر ہے نا وہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے، اور اوپر سے کھانا نہ کھایا ہو پھر تو اور زیادہ انسان کی کمر جھک جاتی ہے، اس کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں عربوں کے ہاں وہ ایک پتھر پیٹ پر باندھ دیتے تھے جس سے بھوک کا احساس کچھ کم ہو جاتا تھا، کوئی تکلیف دہ کام کرنا یا فزیکل ایفرٹ والا کام کرنا تھوڑا ممکن ہو جاتا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ کے پیٹ پر بھی بھوک کی وجہ سے پتھر بنا ہوا تھا، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تو جیسے صحابہ کو بھوک لگتی تھی، جیسے ان کے پیٹ میں تکلیف تھی، ان کے جسم میں کمزوری تھی، ان کے لیے یہ ایک مشکل پیدا ہوئی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ چیز مشکل تھی، اور آپ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا کیونکہ آپ بھی ایک بشر تھے۔
اس سے ملتا ہے اسوہ حسن. اگر آپ ہوتے نور، فرشتے، تو آپ کو تو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو پھر آپ کی زندگی صحابہ کے لیے تسلی کا باعث کیسے بنتی، اسوہ حسنہ کیسے بنتی؟ آج ہم جب کبھی کسی کا کوئی پیارا رخصت ہوتا ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میرا بیٹا اللہ نے لے لیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے بیٹے چھوٹے ہوتے لے لیے تھے. اور بیٹیاں بھی آپ نے ایک بیٹی کے سوا سب کو آپ نے اپنی زندگی میں قبر میں اتار دیا. تو اگر اللہ کے نبی اس آزمائی سے گزرے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، اور انسان دیکھتا ہے کہ ایسی سچویشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کو اس میں ہنسنا کیا تھا، ہم بھی اس کو فالو کریں. اگر آپ فرشتے ہوتے تو پھر ہم نے کس چیز کو فالو کرنا تھا؟ یہ ایک بیسک کامن سینس کی بات ہے جو سم ہاؤ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر تمہارے اور میرے درمیان. بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، با محاورہ ہو جائے گا میرے اور تمہارے درمیان. شہید بھی جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ آ گئی ہے، خبیر اور بصیر بھی فعیل کے وزن میں، اس میں بھی ایک مبالغہ پایا جاتا ہے. یعنی شہید وہ ہوتا ہے جو مستقل دیکھ رہا ہو، ویسے شاہد ہوتا ہے جس نے ایک دفعہ دیکھا، اور شہید جس نے تفصیل سے دیکھا ہو. اسی لیے پھر گواہ کے لیے شاہد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، گواہ کے لیے شہید کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے شاہد کے بجائے، کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا ہوتا ہے اپنی جان دے کر، انہوں نے گواہی دے دی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں. یہاں باہر یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے جو تمہارے لیے آسان ہے سمجھنا. اب کیا چیز ہے جو نہیں تمہیں سمجھ آ رہی؟ کس وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے؟ کیا اس وجہ سے کہ میرا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی ہے، جو میں قرآن سے آرگومنٹ دے رہا ہوں آرگومنٹ میں کوئی کمزوری ہے، یا تمہاری ضد اور ڈھٹائی ہے؟ اور اگر تمہاری ضد اور ڈھٹائی ہے تو پھر اللہ کافی ہے گواہی کے لیے. میرا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب باخبر ہے ان سے اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے. جو کچھ میں تمہاری اصلاح کے لیے کوشش کر رہا ہوں اسے بھی اللہ جانتا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ تم میری مخالفت میں کر رہے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے، اور فیصلہ اسی نے کرنا ہے. جب فیصلہ اسی نے کرنا ہے تو پھر اس کا دیکھنا اور اس کا جاننا کافی ہے میرے لیے، تمہارے لیے بھی، میرے لیے بھی، سب کے لیے کافی ہے. جب وہ وقت آئے گا پھر سب کو پتہ لگ جائے گا. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر، گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اچھا، یہ رضوان صاحب ایک نماز کے بارے میں سوال ہے جی. کہ جو قصر کی جو نماز قضا ہو جائے تو ہوں. وہ اپنی جگہ پہ پہنچ کے پوری پڑھے گا یا قصر میرے کی خیال میں تو قضا پوری کرے پڑھنی گا؟ چاہیے. پوری پڑھنی چاہیے. ویسے تو قضا نماز تو قضا ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کو اسی دن ہی پڑھ دینی چاہیے، لیکن اگر وہ سیم ڈے اگر وہ پہنچ رہا ہے اپنی جگہ پہ تو پھر پوری پڑھنی چاہیے. ایم آئی رائٹ؟ نہیں، صحیح طریقہ تو یہی ہے جو آپ نے بتایا کہ قضا نماز ہوتی ہی نہیں. جی لیکن اب اگر کسی نے قضا پڑھنی ہے تو سیم ڈے پڑھ رہا ہے یا اگلے دن پڑھ رہا ہے یا جب بھی پڑھ رہا ہے وہ پھر جی پوری پڑھ لے گا. ویسے نماز قضا ہو نہیں سکتی، روزے قضا ہوتے ہیں، نماز نہیں جی قضا ہوتی. بالکل سر. تو جی نماز تو بالکل. مثال کے طور پہ ایک آدمی آ رہا ہے، میں اگزامپل لے رہا دوں، سفر میں ہی ہے اور اس کو موقع نہیں مل رہا، اب بس میں بیٹھا ہے، وضو بھی نہیں کر سکتا، بیٹھ بھی جی نہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ بس کے شیشے کے اوپر ہاتھ مارے، اسے تیمم کرے اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے. اعراب ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیے تھے. رفع نصب جر ہم نے سرسری دیکھا تھا. محمدن رفع میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمدن نصب میں ہے، اور محمدن جو ہے یہ جر میں ہے. اب یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، اب یہ ہم صرف ریزن سمجھیں گے کہ یہ ہوتی کیوں ہے. بنیادی طور پر اگر ہم انگریزی کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک سٹرکچر ہوتا ہے، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ. مثال کے طور پہ ہی کلڈ دا ڈاگ،
تو پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ ہوتا ہے. یہ انگریزی زبان کا سٹرکچر ہے. بعض اوقات اس کے اندر ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ آ جاتا ہے، وہ درمیان میں آ جاتا ہے. زائد گیو دا بوائے اے بک. تو زید جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، جو بوائے ہے وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اور جو بک ہے وہ آبجیکٹ ہے، کہ زید نے لڑکے کو ایک کتاب دی. اگر ہم اس کا سٹرکچر آگے پیچھے کر دیں، دا بوائے گیو زید اے بک، تو اس کا بالکل میننگ چینج ہو جائے گا الفاظ کی جگہ تبدیل کرنے سے. اور اگر ہم مثلا یہ کر دیں اے بک گیو زید دا بوائے، تو یہ بالکل ایک لایانی قسم کا جملہ بن جائے گا. انگریزی میں اس کا کوئی حل نہیں ہے. انگریزی میں اگر ہم نے کوئی جملہ استعمال کرنا ہے تو ہمیں اسے اسی سٹرکچر میں یوز کرنا پڑے گا. اردو میں ایسا نہیں ہے. اردو میں ہم نے سیدھا ترجمہ کر دیا، زید نے لڑکے کو ایک کتاب دی، یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کسی وجہ سے کسی شاعری کے پرسپیکٹو سے زید کو آگے پیچھے کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. ہم کہیں گے لڑکے کو زید نے ایک کتاب دی، اس کا بھی وہی مطلب ہے. یا ہم کتاب کو اگر پہلے لے آئیں اور ہم کہیں کہ ایک کتاب دی زید نے لڑکے کو، شعر سا بنا لیں، یہ بھی بالکل مطلب اس کا پرفیکٹلی سمجھ آتا ہے. اردو میں یہ کرنے کے لیے ہم پوسٹ پوزیشن استعمال کرتے ہیں، نے اور کو. تو نے سے پتہ لگ گیا کہ جس نے کیا ہے وہ فاعل ہے، جس کو دی گئی ہے وہ مفعول ہے، اور جو چیز دی گئی ہے وہ ایک مفعول ثانی ہے. تو یہ اردو میں ہم نے کو سے اس کو مینج کر لیتے ہیں. انگریزی میں ویسے نہیں کر سکتے. عربی میں نے کو کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. عربی میں یہ ہم رفع نصب اور جر سے کرتے ہیں. تو مثلا اعطى زید الولد کتابا، تو اس کے اندر زید جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ رفع میں اس پہ دو پیش ہیں، اور لڑکا اور کتاب یہ دونوں مفعول ہیں، تو یہ دونوں نصب میں ہیں. زید نے لڑکے کو کتاب دی. اب آپ اس کو آگے پیچھے کر دیں، آپ کہہ دیں آت الولد زید کتابا، اس کا بھی وہی مطلب ہے. آپ اس کو کر دیں آتا کتابا زید الولد، اس کا بھی وہی مطلب ہے. اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اس وجہ سے رفع نصب جر استعمال کیے جاتے ہیں. اسم کی تبدیلی جسے ڈکلینشن یا انفلیکشن کہتے ہیں، وہ یوز کی جاتی ہے، اس سے مطلب سمجھ آ جاتا ہے. آج ہم صرف اس کا چارٹ دیکھیں گے کہ یہ ہوتے کیا ہیں. زائد رفع، نصب، الولد اور کتاب. اور چارٹ اس کا جو بنے گا وہ ہے، جو یاد رکھنے والا ہے کم سے کم، وہ ہے مسلمن، مسلمان، مسلمن. یہ رفع نصب اور جر ہیں. اور پلورل میں ہے مسلمون اور مسلمین. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اسی کے مؤنث کریں گے تو وہ ہمیں سمجھ آ جائے گی. مسلمون ہے تو مسلماتون ہے، مسلمن ہے تو مسلمتن ہے، مسلمین ہے تو مسلمتین ہے. یہ ویسے ہی ہے، تو اس کو یاد نہ بھی رکھیں، اوپر والا یاد کر لیں تو ٹھیک ہے. اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اونا اور اینا سے، جو ہم جمع کی اندر پہلے پڑھ آئے ہیں. اور جو مؤنث کی جمع ہے وہ تن اور تن ہے، مسلماتن اور مسلماتن. یہ ہے چھوٹا چارٹ. اور اگر آپ پراپر چارٹ اگر دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ تسنیہ بھی آ جاتا ہے. مسلمانی جو ہے یہ رفع ہے، اور مسلمینی اور مسلمینی یہ نصب اور جار ہے. اسی طرح مسلمتانی رفع ہے، اور مسلمتینی اور مسلمتینی نصب اور جار ہیں. یہ دونوں کے لیے ایک ہی سمان ہوتا ہے. تسنیہ میں بھی جو نصب اور جار ہے وہ سیم ہے، جمع میں بھی سیم ہے، اور مؤنث تسنیہ میں بھی سیم ہے، اور مؤنث جمع میں بھی سیم ہے. یہ چیز اب آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ مذکر واحد اگر مسلم کا اسم ہو تو وہ کیا ہوگا رفع میں. مسلمن، مسلمن ٹھیک ہو گیا. نصب کیا ہوگی؟ مسلمان، مسلمن، مسلمن. اور جر کیا ہوگی؟ مسلمن، مسلمی، مسلمن ٹھیک. تثنیہ کیا ہوگا؟ ڈول. مسلمانی، مسلمین، مسلمانی ٹھیک. مسلمان. تثنیہ ہو گیا مسلمانی رفع. نصب کیا ہوگی؟ مسلمان، مسلمان، نہیں، کوئی اور بتائیں. مسلمان، مسلمین، مسلمینی. اور جر کیا مسلمین، ہوگی؟ اور مسلمین، جر بھی مسلمینی ٹھیک ہو گیا. جمع کیا ہوگی رفع میں؟ مسلمون، مسلمون.
مسلمین 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 مسلمین، ٹھیک ہے. اب کوئی اور بتائیں، مؤنث واحد کی رفع کیا ہوگی؟ مسلمان، مسلمۃ، مسلمتن. مسلمات نہیں، مسلمات نہیں ہے، وہ مسلمتن. جمع مسلمات، مسلم، سوری وہ تو ٹھیک واحد ہے، اس کی نصب کیا ہوگی؟ سر ہے بتاؤ. مسلماتن. نہیں، مسلماتن تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا. مسلمتن مسلمتن، ماں لمبا نہیں کرنا، ماں جب لمبا کرتے ہیں وہ پلورل ہو جاتا ہے. وہ الف ڈل جاتا ہے، مسلمتن. ٹھیک ہے. اور جر کیا ہوگی؟ مسلمتن. تین، مسلمتن. اور تسنیہ کیا ہوگی؟ مسلمتان، مسلمتان، مسلمتانی، بالکل ٹھیک. اور اس کی مسلمین اور مسلمین، مسلمتین مسلمتین، مسلمتین، ٹھیک. اور اس کی جر مسلمت، کیا ہوگی؟ یہی مسلمتین مسلمتین، یہ بھی وہ بھی یہی مسلمتین ہے. جمع کیا ہوگی؟ مسلمات مسلماتن. اور نصب مسلمتین، مسلماتن. جتنا نصب آپ نے کیا بتایا تھا؟ مسلماتن، نہیں سوری، مسلماتان، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. صحیح. نہیں، جمع میں نصب اور جر سیم ہوتے ہیں. اچھا، تو سیم کیا ہوں گے اگر نصب جر سیم ہوتے ہیں تو؟ مسلماتن، مسلماتن. نہیں نہیں، مسلماتن نہیں ہوتا، مسلماتن مسلماتن اچھا، اور لتین مسلماتن. یہ مؤنث. سارے ایکچولی جر والی فارم ہوتے ہیں نا. یہ دیکھیں نا، یہ اینا ہے، ای ہے نا، یہ او پیش ہے نا، تو یہ اس میں او آ گیا. یہ زیر ہے تو اس میں ای آ گیا. تو اسی طرح اس کے اندر بھی یہی ہے. تسنیہ میں ذرا پھر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال آپ لوگ یاد رکھیں، مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن. تو یہ پہچاننا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ پہچانیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا فائل کون ہے، مفعول کون ہے، وغیرہ وغیرہ. تبھی آپ صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بھی توفیق دے، اور آپ کی ہر بات ماننے کی، اتباع کرنے کی، اطاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.